بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے چھٹا سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 کا ترجمہ و تفسیر، لغات و ترکیب کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے امر اول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا کذابا وكل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ سرکش لوگ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس مزہ چکھو کہ ہم تم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد امر ثانی سنیے گا، لغات کا بیان۔ جزاء و وفاقہ، اس میں جزاءً جو ہے یہ مصدر ہے، باب ضرب کا جزا یجزی جزاءً، اس کا معنی ہے بدلہ دینا۔ وفاقہ، یہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور وافق یوافق موافقتاً و وفاقاً، اس کا معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا۔ لا یرجون، یرجون جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، اور باب نصرہ سے رجا یرجو رجاءً، اس کا معنی ہے امید رکھنا۔ اور حسابہ، حساب یہ بھی مصدر ہے باب نصرہ سے، حسب یحسب حساباً، اس کا معنی ہے شمار کرنا۔ اور کذبوا، یہ باب تفعیل سے کذب یکذب تکذیباً، کسی بات کو جھٹلانا یا کسی بات کا انکار کرنا۔ باب ضرب سے اس کا معنی کذب یکذب، کذباً جھوٹ بولنا۔ بآیاتنا، آیات جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد آیا ہے۔ آیا کا مطلب نشانی۔ کذاباً، یہ وہی باب تفعیل کا مصدر ہے، کسی چیز کو جھٹلانا۔ احصیناہ، احصینا یہ باب افعال صیغہ فعل ماضی کا ہے جمع متکلم۔ احصا یحصی احصاءً، شمار کرنا کسی چیز کو یا محفوظ کر کے رکھنا۔ کتاباً، یہ مصدر ہے باب نصرہ سے کتب یکتب کتابتاً و کتاباً، اس کا معنی ہے لکھنا۔ ذوقوا، ذاق یذوق ذوقاً، باب نصرہ سے چکھنا۔ اور لن نزیدہ، نزیدہ زاد یزید، باب ضربہ کا سے ہے، صیغہ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم۔
زاد یزید زیدن زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، اور عذاباً یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، عذب یعذب تعذیبا وعذابا، اس کا معنی ہے سزا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے، جزاء وفاقہ، یعنی ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سزائیں ذکر کی گئی ہیں ان کو جہنم میں ڈالنا اور اسی طرح جہنم میں ان کا ہمیشہ رہنا اور ان کو غساق اور حمیم کا پلانا، یہ ساری کی ساری جتنی بھی سزائیں ہیں یہ ان کی بداعمالیوں اور اعمال سیئہ کا پورا بدلہ ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو یعنی ذرا برابر بھی ان پر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، تو یہ سارا ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اب ان آیات سے ان بداعمالیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا ان کو بدلہ دیا گیا، کہ ایک تو وہ حساب کا اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے، اور ان کے پاس جتنی بھی آیتیں آتی، جتنی بھی نشانیاں آتی ان کو جھٹلاتے تھے، توحید کو جھٹلاتے تھے، رسالت کو جھٹلاتے تھے، اور دیگر جتنی چیزوں کی تعمیل کا حکم دیا جاتا تو اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی بدعمالیوں میں مگن رہے اور اپنی بدعمالیوں میں مصروف رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور ایمان بھی نہیں لایا، اور جب ایمان نہیں لایا تو اعمال بھی نہیں کیے، ان کی ساری زندگی جب برباد ہوگی تو اسی کا نتیجہ یہ ملا کہ ان کو آخرت میں اس کا صلہ ملا اور عذاب بہت زیادہ عذاب دیا جائے گا ان کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز لکھ کر ضبط کر کے رکھی ہے، کہ یعنی یہ ان کی بے ایمانی اور ان کی بداعمالیاں چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کو ہم نے لکھ کر نامہ اعمال کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی یقال لہم، ان کو کہا جائے گا، ان کو سب سے پہلے ان کے اعمال پر مطلع کیا جائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنی تکذیب اور انکار کا نتیجہ اب چکھو، اور تمہارے اوپر جس طرح تم دنیا کے اندر اپنی بداعمالیوں میں اور اپنی تکذیب میں بڑھتے چلے گئے، تم نے نہ تو قرآن کو سنا اور نہ ہی کسی نبی کی دعوت پر لبیک کہا، اور ہر وقت تم جھٹلاتے تھے اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو اسی طرح آج تمہارے اوپر بھی یہ جو عذاب ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، جو ہی وقت گزرتا چلا جائے گا تو اس کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ امر رابع، آیات کی ترکیب۔ جزاء وفاقا، جزاء یہ موصوف ہے اور وفاقا صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہوا، یجزون فعل محذوف کا۔ یجزون یہ جو فعل مجہول محذوف ہے، آپ نے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور پھر یہ لا یذوقون کی ضمیر سے حال ہو جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر
اس کا اسم، کان فعل ناقص، واو ضمیر اس کا اسم، لا یرجون یہ فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، حسابا مفعول بھی۔ لا یرجون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کان فعل ناقص کے لیے خبر۔ کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، واو عاطفہ، کذبوا فعل ماضی، واو ضمیر اس کا فاعل ہے اور با حرف جار، آیاتنا یہ مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کذبوا فعل کے ساتھ، اور اس کے بعد کذابا یہ مفعول مطلق ہے کذبوا فعل کا۔ کذبوا فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہو جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، واو عاطفہ، کل مضاف، شیء یہ مضاف الیہ ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا احصینا فعل محذوف کا، یعنی یہاں احصینا جو ہے نا یہ فعل محذوف نکالا جائے گا، اور جو مذکور احصینا ہے یہ اس محذوف کی تفسیر ہوگا۔ تو احصینا فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر۔ احصینا جو یہ مذکور ہے یہ فعل، اور نا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، کتاباً یہ مفعول مطلق ہے، احصینا فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفسر ہو گیا۔ مفسر اپنے مفسر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر خبر انا، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فا یہاں پر سببیہ ہے، ذوقوا یہ فعل امر، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور فلن نزیدکم الا عذابا فا استنافیہ، لن نزیدہ یہ فعل مضارع نفی جہت بلن، اور صیغہ جمع متکلم، نحن ضمیر اس کے اندر مستتر فاعل ہے، اور کم ضمیر یہ مفعول بھی اول، الا حرف استثناء، عذابا مستثنى مفرغ مفعول بھی ثانی، لن نزید فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی سورہ نبا کا ایک رکوع ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔